یونان کی دیومالائی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے جس میں ایک شہزادہ ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا نام شہزادہ نرگس ہوتا ہے۔ اس پر پھولوں کی دیوی عاشق ہو جاتی ہے۔ شہزادہ اپنے حسن کے تکبر میں اس کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ شہزادی غصے میں آ کر زیوس کو حکم دیتی ہے۔ زیوس یہ بھی جو ہے یونانیوں کا ایک دیوتا ہے، بہت بڑا دیوتا ہے۔ زیوس کو حکم دیتی ہے کہ شہزادے کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جب شہزادہ پانی میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے تو زیوس اسے وہیں قید کر دیتا ہے۔ اب وہ نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ اپنے سوا کچھ اور دیکھ سکتا ہے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزرنے کے بعد جب شہزادے کا جسم دھوپ سے پگھل رہا ہوتا ہے اور زیوس یہ سب دیکھتا ہے تو اسے رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے پانی کے کنارے نرگس کا پھول بنا دیتا ہے، جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا ڈیفوڈلز، آبی نرگس کا پھول۔ تو وہ نرگس کا پھول بنا دیتا ہے۔ تو اسی کہانی سے ایک اصطلاح، ایک اردو کی ایک ٹرم جو ہے، ایک اصطلاح جو ہے وہ اخذ کی گئی ہے جس کا نام نرگسیت ہے۔ نرگسیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ہر ادا پر سو جان سے فدا ہو جانا، یہ نرگسیت ہے۔ گویا خود ہی اپنا محب اور خود ہی محبوب ہو۔ اردو لٹریچر میں نرگسیت 3 چیزوں کے اظہار کا نام ہے۔ جب بھی کوئی ادیب، چاہے وہ نثر نگار ہو، چاہے وہ شاعر ہو، جب بھی کوئی ادیب ان 3 چیزوں کا اظہار کرتا ہے اپنی تحریر میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے نرگسیت سے کام لیا ہے۔ تو وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے خود پسندی۔ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو ہی پسند کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے انانیت، جس کو ہم انا کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے پرستش ذات، یعنی اپنی ذات کی پرستش، اپنی ذات کی جو ہے وہ تعریف اور اپنی ذات کو ہی بہت بڑا مان لینا۔ تو خود پسندی کا اظہار، انانیت کا اظہار اور پرستش ذات کے اظہار کا نام جو ہے وہ نرگسیت ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔